سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر مختلف علاقوں میں، مختلف گلیوں میں، راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مجلس ذکر والوں کی ان کو مل جاتی ہے تو سب کو پکارتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، جس مقصد کے لیے تم گھوم رہے ہو وہ مقصد یہاں مل رہا ہے۔ پھر سارے فرشتے آ کر کے ان کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جس جگہ پر وہ مجلس ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے آسمان تک پورا یہ فرشتوں کے ساتھ یہ خلا بھر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں؟ تو وہ بولتے ہیں کہ ہم ایسے بندوں کے پاس تھے جو تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل کر رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر کر رہے تھے اور تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے قسم کھا کر کے کہتے ہیں اللہ تجھے انہوں نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بھلا بتاؤ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے، تیری ذات کی قسم، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بھلا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے اور تیرے عذاب سے، آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ جنت مانگنے کی دعائیں کرتے، اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی اور انہوں نے جو مانگا میں نے ان کو دے دیا، جن سے انہوں نے پناہ مانگی ان چیز سے میں نے ان کو پناہ میں رکھا۔ تو یہ جو لوگ دنیا کے اندر ذکر اذکار وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خاص نمائندے آتے ہیں ان کی حاضری لینے کے لیے، ان کی معلومات لینے کے لیے کہ کون لوگ ہیں جو کاروبار وغیرہ کو چھوڑ کر کے، کام دھندے کو چھوڑ کر کے، یاروں دوستوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، ذکر کی مجلس کے اندر آئے ہیں۔ تو پھر جب وہ فرشتے، پاکیزہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ رپورٹ پیش کرتی ہے کہ یا اللہ یہ تیری تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل کر رہے تھے اور جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر کے اعلان فرما دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ مانگا میں نے ان کو دے دیا۔ دنیا کے اندر یہ کمانا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ دو، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد، موت کے بعد کتنا بھی زور لگاؤ منانے کا، کتنا بھی آدمی زور لگائے توبہ کرنے کا، رونا دھونا، کچھ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو ذکر کا حلقہ ایک ہے، ویسے ہی ذکر کرنا یہ اور چیز ہے، یہ بھی بہت بڑی برکت والی چیز ہے، لیکن ذکر کا حلقہ مطلب یہ ہے کہ کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر کے، ان سے ذکر لے کر کے، پھر ان کے ساتھ مل کر کے ذکر کرتے رہنا، جیسے خانقاہوں میں ہوتا ہے، حضرت سائیں افشانی صاحب کے ہاں ہوتا ہے، مشتاق مسجد کے اندر، نعمانیہ مسجد کے اندر، چاکی واڑے کے پاس، غریب شاہ کے قریب۔ اسی طریقے سے کسی بھی مرشد بزرگ کے پاس چلے جائیں، غفوریہ مسجد ہے پاکولہ مسجد میں، وہاں بھی بزرگ جو ہیں وہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ ذکر کراتے ہیں، حضرت حالیجی شریف والے ذکر کراتے ہیں، حضرت بیر والے، جو بھی مرشدوں کی خانقاہوں میں ذکر ہوتا ہے، اس حدیث سے مراد وہی لوگ ہیں جو مل کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔
جیسے ایک دو مرتبہ یہاں بھی حضرت حالے جی والے تشریف لائے تھے اور مغرب کے بعد ذکر کروایا تھا، یہ مراد ہے۔ تو کوشش کیا کریں کسی مرشد کے ساتھ تعلق جوڑنے کا، خصوصاً حضرت افشانی صاحب ہمارے قریب ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ پھر جب ذکر کر کے آدمی بعد میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے حلقوں میں، ایسے مجلسوں میں اور ایسے بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی، شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔